حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ممتاز حسین رضوی صاحب مرحوم ابن حافظ حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج رجب کی 3 تاریخ ہمارے آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، لہذا دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کو تلاوت کیا، جس میں آیت اول کے ذریعے خداوند عالم نے ہم کو آپ کو یعنی تمام اولاد آدم کو متوجہ کیا اور خبردار کیا، آگاہ کیا کہ اول ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنی ذات کی معرفت حاصل کریں، ہم اپنی کتاب صفات کو پڑھیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں ہم ان نعمتوں پر غور کریں، وہ فضیلتیں اور وہ صلاحیتیں جو اللہ نے ہم کو عنایت کی ہیں ہم پہلے ان کو سمجھیں، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی صفتوں کو سمجھ لیں، اپنی اہمیت سے واقف ہو جائیں، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی جانب ہمارا ذہن متوجہ ہو جائے، تو پھر ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہم کو محشر کے میدان میں بلایا جائے گا، لیکن جب ہم آپ میدان قیامت میں بلائے جائیں گے تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، ہم کو آپ کو باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان کو میدان قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دیکھیے، پہلے انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی اور پھر آگاہ کیا کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ان دونوں قرآن کی آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھنے آ جائیں، تشریف لے آئیں، کہ ہم اپنی معرفت کے بعد معرفت امام حاصل کریں، اس لیے کہ سب سے اہم مرحلہ معرفت امام کا مرحلہ ہے۔ میدان قیامت میں جو ہمارا آپ کا فیصلہ ہوگا تو وہ بربنیاد امام ہوگا، جس کا جیسا امام ہوگا قیامت میں اس کا ویسا انجام ہوگا۔ قرآن چاہتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں فیصلہ کریں کہ جب ہم قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو کس امام کے ساتھ ہم کو پہنچنا ہے۔ ایسا امام جو میدان قیامت میں ہماری عزت کے اضافے کا سبب بن جائے، ایسا امام جو ذریعہ نجات بن جائے،
ایسا امام جو قسیم نار والجنا کہلائے، یا ایسا امام جو میدان محشر میں ہماری ذلت کا سبب بنے۔ یہ ہم کو اس دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قیامت کے میدان میں کس امام کے ساتھ آئیں گے، اس لیے کہ انحصار امامت کے اوپر ہے۔ اب امام کیسا ہونا چاہیے، امام کی شان کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک آسان راستہ یہ نکالا گیا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے ہم کو کتنا برتر و بالا بنایا ہے، اللہ نے ہم کو کتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے تو معرفت امام پیدا ہوگی کہ جب ہدایت لینے والوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے تو ہدایت دینے والوں کو کیسا بنایا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا کہ جب رہرو کا یہ اختیار ہے تو رہبر کا کیا اختیار ہوگا، جب ماموم کی یہ منزل ہے تو امام کی کیا منزل ہوگی، جب انسان کا یہ اختیار ہے تو امام کا کیا اختیار ہوگا۔ پہلے ہم کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، بھئی قیامت میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کتابیں نہیں پڑھ سکے اور ہم نے روایتوں کو نہیں دیکھا اور ہم نے حدیثوں کو نہیں دیکھا اور ہم کو علم نہیں تھا۔ روز محشر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ صاحب ہم کتابوں تک نہیں پہنچے اور ہم نے حدیثوں کو نہیں دیکھا اور ہم نے روایتوں کو نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ جب ہم یہ بہانہ پیش کریں گے کہ ہم نے حدیثیں نہیں دیکھیں، ہم نے روایتیں نہیں دیکھیں، ہم نے عبارتیں نہیں دیکھیں، تو آواز آئے گی ٹھیک ہے تم نے اپنے آپ کو تو دیکھا، تم نے اپنی کتاب ذات کو تو دیکھا، تم نے اپنے صفات کو تو دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آواز آئے گی تم اپنے آپ کو تو دیکھ چکے ہو، تم سوچو ہم نے تم کو کیسا بنایا ہے، جب تم کو ایسا بنایا تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہم کو کتنا افضل و اعلیٰ بنایا کہ اعلان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو بے پناہ عزت عطا فرمائی، اور ایک عزت یہ دی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس انسان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے سمندروں کے لیے بھی اور ہم نے صحراؤں کے لیے بھی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے سواریوں کا انتظام کیا۔ یہاں پر سواریوں کے انتظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوان، وہ جانور جو انسان کی سواری کے کام آتے ہیں، ان کو اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا۔ سواریوں کے انتظام کا مطلب یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، کہ انسان کے اختیار میں دے دیا۔ وہ حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جانور بھی اللہ نے بنائے ہیں، مگر اللہ نے انسان کی عزت کے لیے حیوانوں کا اختیار انسانوں کو دے دیا کہ خالق ہم ہیں مگر اختیار تمہیں دے رہے ہیں، مالک ہم ہیں مختار تمہیں بنائے دے رہے ہیں، ہم ان کو تمہارے لیے مسخر کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہم ان کو تمہارے لیے مسخر کر رہے ہیں۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول میں دینا۔ اسی لیے جب ہم آپ گھر سے نکلتے ہیں اور سواری پر بیٹھتے ہیں تو ایک دعائے سفر پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعائے سفر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ اس کا پہلا فقرہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے نیاز ہے وہ خدا جس نے سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، جس نے سواری کو میرے لیے تسخیر کر دیا، جس نے سواری کو میرے اختیار میں دے دیا۔ توجہ فرمائیے گا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس کو میرے لیے مسخر کیا۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سواری ہے، یہ جو جانور ہے، یہ جو حیوان ہے، یہ جو اونٹ ہیں، یہ جو گھوڑے ہیں جن پر انسان سفر کرتا تھا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ اب ہماری بنائی ہوئی مخلوق تمہارے کہنے پر چلے گی۔ تم جدھر چاہو گے ادھر یہ مڑ جائے گی، تم جدھر چاہو گے ادھر یہ بڑھ جائے گی، تم جب چاہو گے تو یہ رک جائے گی۔ تو یہ انسانوں کے ہاتھ میں جو حیوانوں کا کنٹرول دیا گیا، یہ جو انسانوں کو حیوانوں کا اختیار دیا گیا، یہ اس لیے کہ انسان اپنی اہمیت کو سمجھے۔ بھائی یہیں سے سمجھیے کہ جب انسان کا یہ اختیار ہے تو پھر امام کا کیا اختیار ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بھائی جب انسان کا یہ اختیار ہے تو امام کا کیا اختیار ہوگا؟ اگر حیوان ہمارے اشارے پر چلے، اگر سواریاں ہمارے اشارے پر چلیں، وہ ہمارے کہنے سے مڑ جائیں، وہ ہمارے کہنے سے رک جائیں، وہ ہمارے کہنے سے بیٹھ جائیں، وہ ہمارے کہنے سے اٹھ کے کھڑی ہو جائیں، تو یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، بلکہ یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی سے معرفت امام پیدا کرنا چاہیے۔ بھئی یہ بات غور سے سنیے گا، اسی سے معرفت امام پیدا کرنا چاہیے کہ اگر حیوانات ہمارے اشارے پر چلیں تو یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر سورج مولا علی کے کہنے سے پلٹ آئے، ستارہ جناب سیدہ کی ڈیوڑھی پر اتر آئے، تو جو ہمارے یہاں مردہ مولا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہو جائے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ارے جانوروں کا ہمارے اشارے پر چلنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، سورج کا ان کے اشارے پر پلٹنا ان کے امام ہونے کی دلیل ہے، مردے کا ان کی ٹھوکر سے زندہ ہونا ان کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عزت دی اسے اختیار کہتے ہیں، جو امام کو عزت دی اسے معجزات کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہم کو عزت دی ہے، اختیارات، یہ جو ہمارا اختیار ہے، یہ جو حیوان ہمارے اشارے پر چل رہے ہیں، یہ جو جانور ہمارے اختیار میں ہیں، یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تب اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت کا مطیع و فرما بردار ہے تو یہ ان کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو دوسری عزت یہ دی کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا، ہم نے انسان کو طیب و طاہر رزق دیا۔ دیکھیں خالی یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو رزق دیا، کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسان کو پاک رزق دیا ہے۔ خالی رزق نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ نے رزق سب کو دیا ہے۔ بھائی اللہ سب کا رازق ہے، اس نے رزق سب کو دیا، مگر یہاں بھی انسان کی عزت میں اضافہ کیا کہ اسے عام رزق نہیں دیا گیا، اسے پاک رزق دیا گیا، اسے طیب و طاہر رزق دیا گیا، اور خالی پاک و پاکیزہ رزق نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا اللہ نے انسان کو صرف پاک و پاکیزہ رزق نہیں دیا ہے، بلکہ انسان کی عزت کے لیے ایک انتظام یہ کیا ہے کہ انسان کو 2 ہاتھ عطا کیے، اور ایسے ہاتھ عطا کیے کہ وہ ان ہاتھوں کے ذریعے لقمہ اٹھائے اور اپنے دہن تک پہنچائے۔ امام نے فرمایا دوسری مخلوقات، دوسرے جانور جب کھانا کھاتے ہیں تو انہیں اپنے چہرے کو غذا تک لے جانا پڑتا ہے، انہیں اپنے ہونٹوں کو کھانے تک پہنچانا پڑتا ہے، انہیں اپنے سر کو غذا کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ تو جو سنیے گا، امام نے فرمایا مگر اللہ نے نہیں چاہا کہ جو سر اللہ کو جھکتا ہے وہ رزق کے سامنے جھکے۔ اور ہمارے یہاں جو سر رازق کے سامنے جھکتا ہے وہ رزق کے سامنے جھکے۔ اس لیے اللہ نے ایک فرق یہ کیا کہ انسان کو ایسے ہاتھ عطا کیے کہ وہ جانوروں کی طرح سے سر جھکا کے نہ کھائے، بلکہ لقمے کو ہاتھ سے اٹھائے اور دہن تک پہنچائے۔ یہ بھی انسان کی عزت کے اضافے کے لیے کیا گیا۔ اور ایک فرق بھی کیا گیا کہ جو ڈائریکٹ کھانے تک جائے وہ حیوان ہوتا ہے، جو ہاتھوں کو وسیلہ بنا کے کھائے وہ انسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وسیلہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، وسیلہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے جو ہاتھوں کا وسیلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ انسان کی عزت میں اضافہ ہو، اور وہ جانوروں کی طرح سے سر جھکا کے نہ کھائے بلکہ ہاتھوں کو وسیلہ بنائے۔ دیکھیں یہ وسیلہ انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ بس سنیے گا عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ دیر نہیں پڑھتا لیکن آپ کی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اب جو یہ اللہ نے اپنے و بندوں کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ اور رازق و مرزوق کے بیچ مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے، یہ جو اللہ نے مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے
کہ مدد ہوگی تو مولا علی کے ذریعے، عزت ملے گی تو مولا علی کے ذریعے، رزق ملے گا تو مولا علی کے ذریعے، عزت ملے گی تو مولا علی کے ذریعے، محشر میں جنت ملے گی تو مولا علی کے ذریعے۔ یہ جو مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے، تو یہ مولا علی کا وسیلہ ہونا صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کیا تو یہ بات قابل توجہ ہے جو میں نے عرض کی، یہ جو مولا علی کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ آپ پوچھیں اس دلیل کی دلیل کیا ہے، تو اس دلیل کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی فقیر سے ملنے، کسی فقیر کے گھر کسی فقیر سے ملنے کوئی رئیس آ جائے، تو یہ فقیر کی عزت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی جاہل سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی عالم دین آ جائیں تو یہ جاہل کی عزت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ بھائی ایک فقیر سے ملنے رئیس آ گیا، ایک جاہل سے ملنے ایک عالم آ گیا، تو یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب بنا، یہ جاہل کی عزت کے اضافے کا سبب بنا۔ تو ہم پکاریں اور علی آئیں، کیا بنایا؟ ہم پکاریں اور علی آئیں، ہم گریں اور علی اٹھائیں، ہم مریں اور علی بچائیں، تو یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور مایا آپ نے دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی، بھائی مولا علی کا مدد کرنا ان کے مددگار ہونے کی دلیل ہے، اور ہمارے پکارنے پر ان کا آنا ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی اللہ نے مولا علی کو وسیلہ بنایا ہی اس لیے کہ مدد بھی ایسے سے کروائی جائے کہ صرف مدد نہ ہو، جس کی مدد ہو اس کی عزت میں اضافہ بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی ایک ایسا قانون ہے، اسی لیے جتنے نبیوں کی مدد کی وہ مولا علی نے کی۔ یہ قانون بنایا کہ جس کی بھی مدد ہوگی وہ مولا علی کے ذریعے ہوگی، اور خود مولا علی نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی مدد میں نے چھپ کے کی ہے، اور آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی ہے۔ بھئی مولا علی کا مستند قول ہے کہ 1,23,999 نبیوں کی مدد میں نے کی مگر چھپ کے، اور آخری نبی کی مدد کی کھل کے۔ بھئی یہ نبیوں کی مدد بھی مولا علی کے ذریعے اسی لیے کروائی کہ اگر امتی کے ذریعے مدد ہوتی تو یہ ذلت کا سبب بنتا، علی کے ذریعے مدد ہوگی، کیا سنایا، تاکہ یہ اضافہ عزت کا سبب بنے۔ فرمایا ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی۔ اب جب آخری نبی کی کھلی ہوئی مدد مولا علی نے کی تو اسی مدد کا نام ہے شب ہجرت۔ شب ہجرت آئی، نبی نے کہا یا علی آپ میری چادر اوڑھ کے سو جائیں، تو مولا علی نے فرمایا میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی آپ سو جائیے تو میری جان بچ جائے گی، آپ سو جائیے تو میری جان بچ جائے گی۔ بھئی یہ نبی کا فقرہ ہے، 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، کبھی آپ نے غور کیا؟ نبی نے فرمایا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ آج 1400 برس بعد لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کے مولا علی تو نجف میں سو رہے ہیں، وہ آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ارے جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا ویسے ہی بچائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا آپ نے، ارے ان کے لیے سونے کے بچانے کے لیے جاگنے اور سونے کی شرطیں نہیں ہیں، جیسے وہاں بچایا۔ اب جب مولا علی سوئے تو یہ شیعہ و غیر شیعہ اہل سنت حضرات سب نے یہ روایت لکھی کہ جب مولا علی سوئے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک جبریل نازل ہوئے، ایک میکائیل نازل ہوئے، اور مولا علی بستر پر سوتے رہے اور جبریل اور میکائیل قصیدہ پڑھتے رہے، اور قصیدے کا ایک فقرہ یہ تھا کہ من مثل کا ابن ابی طالب، کہ کون ہے آپ کا جیسا اے ابو طالب کے بیٹے۔ من مثل کا، یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہے شیعہ علماء نے بھی اور سنی علماء نے بھی،
کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ من مثلو کا، جبریل و میکائیل کہہ رہے تھے من مثلو کا یبن ابی طالب، کون ہے ابو طالب کے بیٹے، آپ کا جیسا، آپ بے مثال ہیں، آپ بے نظیر ہیں۔ دیکھیں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی جبریل نے، یہ بات جو شب ہجرت انہوں نے کہی وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مولا علی جیسا کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں، ہمارا مولا بے مثال ہے، ہمارا مولا بے نظیر ہے، ہمارا مولا بے عدیل ہے، ہم بھی کہتے رہتے۔ لیکن ہمارے کہنے میں اور جبریل کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے مولا جیسا، تو یہ مولا کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارا کہنا دلیل نہیں بنے گا، ہمارا کہنا ثبوت نہیں بنے گا۔ جب ہم کہیں کہ کون ہے مولا علی جیسا، تو یہ ہماری محبت کی دلیل ہے، مولا علی کے، پوری توجہ رکھیے گا، بے مثال ہونے کی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کون علی جیسا، تو مولا علی، آج تک ہم نے کوئی سلمان جیسا نہیں دیکھا، کوئی ابوذر جیسا نہیں دیکھا، کوئی مقداد جیسا نہیں دیکھا، کوئی عمار جیسا نہیں دیکھا، کوئی قمبر جیسا نہیں دیکھا۔ ارے ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کون ہے مولا علی جیسا، تو ہم نے کوئی سلمان جیسا نہیں دیکھا، کوئی ابوذر جیسا نہیں دیکھا۔ لیکن شب ہجرت جبریل نے کہا، وہ جبرائیل جس نے کیسوں کو دیکھا، ہمارے یہاں جس نے آدم جیسے مسجود کو دیکھا، نوح جیسے صاحب شریعت کو دیکھا، ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا، موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا، لقمان جیسے حکیم کو دیکھا، یوسف جیسے حسین کو دیکھا۔ صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی جبریل نے کہا، جس نے جناب آدم جیسے مسجود ملائکہ کو دیکھا، جس نے نوح جیسے سفینہ نجات کو دیکھا، جس نے ابراہیم جیسے معمار کعبہ کو دیکھا، جس نے موسیٰ جیسے صاحب ید بیضا کو دیکھا، جس نے یوسف جیسے حسین کو دیکھا، جس نے جناب لقمان جیسے حکیم کو دیکھا، جس نے جناب عیسیٰ جیسے مسیح کو دیکھا، وہ جبریل کہہ رہا ہے اے علی کون ہے آپ کا جیسا؟ اس کا مطلب جبریل کہنا چاہ رہے ہیں نہ آدم علی جیسے ہیں، نہ نوح علی جیسے ہیں، نہ ابراہیم علی جیسے ہیں، نہ موسیٰ علی جیسے ہیں، نہ عیسیٰ علی جیسے ہیں۔ سمجھیے شب ہجرت کا فلسفہ کیا ہے۔ جبریل کہنا چاہ رہے ہیں کہ میدان فضیلت میں علی آگے ہیں، جناب آدم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، ابراہیم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، موسیٰ ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، عیسیٰ ان کے پیچھے ہیں۔ شب ہجرت اعلان یہ ہو رہا ہے کہ علی آگے ہیں، انبیاء ان کے پیچھے ہیں، علی انبیاء سے آگے ہیں۔ ارے جو آگے ہو وہی تو امام ہوتا ہے، کیا بتایا؟ جو آگے ہو وہی تو امام ہوتا ہے۔ شب ہجرت مولا علی کی شجاعت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آخری منزل ہے شب ہجرت، سمجھائے گا دیکھو امام ایسا ہونا چاہیے جو میدان فضیلت میں 1,23,999 انبیاء سے آگے ہو، ایسا امام ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہی تو غلو کہلاتا ہے کہ آپ نے مولا علی کو آگے بڑھا دیا اور نبیوں کو پیچھے کر دیا، امام کو آگے کر دیا اور نبی کو پیچھے کر دیا۔ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے صاحب امام آگے اور نبی پیچھے کیسے؟ تو اسی لیے اللہ نے انتظام کیا، ایک نبی کو چوتھے آسمان پر بٹھایا، وہ ایک امام کو پردہ غیبت میں چھپایا۔ اور بھائیے گا بھائی، ایک نبی کو
چوتھے آسمان پر بٹھا دیا، ایک امام کو پردہ غیبت میں چھپا دیا، چوتھے آسمان پر جناب عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے، پردہ غیبت میں آخری امام ہیں زہرا کے بیٹے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور وہ امام ہیں، وہ مریم کا بیٹا، یہ جناب زہرا کے بیٹے، اور قانون ظہور یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو پردہ ہٹا کے امام سامنے آئے گا، آسمان سے اتر کے عیسیٰ جیسا نبی آئے گا، بھائی امام بھی آئیں گے اور جناب عیسیٰ بھی آئیں گے۔ مجھے بتائیے اب حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ بھائی انجیل سنا چکے اب کیوں آئیں گے؟ معجزے دکھا چکے اب کیوں آئیں گے؟ اپنے فرائض پورے کر چکے اب کیوں آئیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ مجھے بتائیے عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ تو روایت میں ہے کہ عیسیٰ آئیں گے جب نماز کا وقت آئے گا، تو حضرت عیسیٰ امام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، امام حضرت عیسیٰ سے کہیں گے نہیں آپ سن میں زیادہ ہیں آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ کہیں گے میں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ جیسا نبی امام کو آگے کر دے گا، بس سمجھیے گا اس بات کو، عیسیٰ خود پیچھے ہو جائیں گے، امام کو آگے کر دیں گے۔ نہیں پہنچی بات؟ میری طرف دیکھیے گا، عیسیٰ امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے، نبی امام کو آگے کرے گا، خود پیچھے ہو جائے گا۔ ارے عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو قدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد۔ امام ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم شہادت کی مجلسیں ہوں یا ایصال ثواب کی مجلسیں ہوں، یہ جو امامت پر زور دیتے ہیں اسی لیے کہ امامت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کہ اسی دنیا میں ہمیں ایسے اماموں سے وابستہ رہنا چاہیے جو روز محشر میں بھی ہماری عزت کے اضافے کا سبب بنے۔ عزیزوں، یہ موضوع میں نے اس لیے نکالا کہ آج ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اور آج ہمارے آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 3 رجب 10ویں امام، مظلوم امام، کہ جنہیں مدینے سے متوکل نے ظلم کے ذریعے سامرہ بلایا۔ یہ سامرہ عراق کا ایک شہر ہے، زیارت کرنے والے زیارت کرنے گئے ہیں، اور بڑی نامناسب جگہ تھی۔ آج تو شاندار روضہ بنا ہوا ہے، اللہ تمام زائرین کو سلامت رکھے اور تمام منتظمین کی حفاظت فرمائے۔ آج بڑی آسانی ہے، لیکن جس وقت امام کو طلب کیا تھا اس متوکل نے، تو وہ بڑی نامناسب جگہ تھی جہاں شریف لوگ گزرتے نہیں تھے، خس و خاشاک گندگی کا انبار تھا۔ وہاں پر 10ویں امام علیہ السلام کو بلایا گیا اور وہاں پر آپ کو ٹھہرایا گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے فرزند 11ویں امام علیہ السلام بھی تھے۔ یہ متوکل ظالم ترین آدمی ہے۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ بنی امیہ، یعنی جو امیہ کا خاندان تھا، بنی امیہ میں ظلم و جور میں جس منزل کے اوپر یزید تھا، بنی عباس میں اسی منزل کے اوپر یہ متوکل تھا۔ متوکل کا ظلم یزید کے ظلم سے کم نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس نے جسم امام کو پامال کروایا اور اس نے قبر امام کو پامال کروایا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ زیارت پہ پابندی تھی اور ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے اور پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، یہ اسی متوکل کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ بڑا دشمن تھا زائروں کا۔ چنانچہ اس متوکل کے دربار میں ایک عورت تھی جس کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ غزلیں پڑھتی تھی، اور متوکل اس کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی آواز میں بڑا ساز تھا اور وہ غزلیں پڑھتی تھی۔ وہ اپنا انٹرٹینمنٹ کے لیے اس عورت کو پیسے دیتا تھا، وہ دربار میں آتی تھی اور گانے گاتی تھی اور غزلیں پڑھتی تھی، لیکن مجبوری میں وہ یہ کرتی تھی۔ مومنہ عورت تھی، لیکن ظلم و ستم کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ اس کے دربار میں غزلیں پڑھتی تھی، گانے گاتی تھی، لیکن دل سے مولا حسین کی عاشقہ تھی۔ دیکھیے بڑا سخت وقت گزرا ہے، ہم تو آج بڑی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شیعیان علی میں بڑا سخت وقت گزرا ہے۔ خاص کر کے سادات کے لیے بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، انہیں دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، اور ایسے ایسے کام ان کے حوالے کیے جاتے تھے جو شریف لوگوں کے کام نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ سیدانی تو نہیں تھی، ایک محب تھی، چاہنے والی تھی۔ شعبان کے مہینے میں یہ زیارت کرنے چلی گئی کربلا، اور متوکل نے پابندی لگائی تھی وہ کوئی کربلا نہ جانے پائے۔
اور اس کے جاسوس لگے ہوئے تھے، اور فوراً پتہ کرتے تھے کہ کون زیارت کو گیا، اور نام نوٹ کر کے، پتہ نوٹ کر کے متوکل کو بھیج دیا تھا۔ تو جب یہ زیارت کو چلی گئی بغیر بتائے کہ کہاں جا رہی ہے، چھپ کے گئی تھی، اور 15-20 دن، مہینے بھر بعد واپس آئی، تو متوکل کو خبر ہو گئی تھی کہ یہ زیارت کو گئی۔ تو متوکل نے اسے بلایا اور کہا تو مہینے بھر کہاں تھی؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں حج کرنے گئی تھی۔ تو متوکل نے کہا کہ بھئی یہ شعبان کے مہینے میں کون سا حج ہوتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو فرزند رسول کی زیارت کو گئی تھی، لہذا تجھے اسی دربار میں کوڑے مارے جائیں گے۔ سلام ایسے چاہنے والوں کے اوپر بھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس عورت کو بھرے دربار میں کوڑے مارے گئے، مگر کوڑے کھاتی جا رہی تھی اور مولا حسین کے مرثیے پڑھتی جا رہی تھی اسی عالم میں۔ یہ بڑا ظالم تھا متوکل، میں کیا بتاؤں، اگر پڑھنا شروع کروں تو 10-15 منٹ اور چلے جائیں گے۔ بہرحال لکھا یہ ہے کہ یزید سے یہ ظلم کے معاملے میں کم نہیں تھا۔ 10ویں امام پر اس نے ایک ظلم یہ کیا کہ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ آج میں سیر و تفریح کے لیے نکلوں گا اور سب لوگ میرے ساتھ چلیں گے، اور اس نے 10ویں امام کو ہی بلایا کہ آپ کو بھی چلنا ہے، اور یہ خود سواری پر بیٹھا رہا، گھوڑے پر، اور امام کو اپنے ساتھ پیدل لے کے چلا۔ لکھا ہے کہ میلوں 10ویں امام علیہ السلام اس کی سواری کے ساتھ پیدل چلے، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ میں کہوں گا حضرت یقیناً یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ کو ظالم نے پیدل دیار بدیار گھمایا، لیکن حضرت میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب آپ پیدل پھرائے جا رہے ہوں گے، جب آپ کے پیروں میں ورم آیا ہوگا تو آپ کو وہ بیمار جس ضرور یاد آیا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں، جس کے گلے میں توقے خاردار تھا۔ اور میں کہوں گا حضرت آپ کو پیدل لے جایا گیا، لیکن کم سے کم آپ کے ساتھ بے ردا سیدانیاں تو نہیں تھیں، آپ کے ساتھ کوئی 4 برس کی یتیمہ تو نہیں تھی۔ بس عزیزو آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ یہ بڑا ظلم تھا امام کو پیدل لے جانا۔ دیکھیے اس بات میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب امام حسن 2 سال کے تھے اور تھوڑا تھوڑا بچے بلا تشبیہ جیسے چلتے ہیں اپنے پاؤں سے ویسے آپ چلنے لگے، تو جب مولا علی گھر کے اندر آتے تھے تو امام حسن ہاتھ پھیلا کے اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے، اور مولا علی امام حسن کو گود میں لے لیتے تھے۔ کہ جب امام حسین 2 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے، مولا علی ان کو بھی گود میں لے لیتے تھے۔ لیکن بی بی فضہ کہتی ہیں جب جناب زینب 2 سال کی ہوئیں، بی بی فضہ کہتی ہیں میں غور کرتی تھی جب وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی ان کو گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگلی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے، اور گھر کی انگنائی میں اس کونے سے کبھی اس کونے تک لاتے تھے، اور چھوٹی سی بیٹی کو کبھی اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ آقا سارے بچوں کو گود میں لیتے ہیں، اپنی شہزادی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ تو عجب جملہ کہا کہ فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ کربلا سے کوبہ، کوبے سے شام میری بیٹی کو پیدل پھرایا جائے گا۔ عزیز 2 منٹ پہلے تمام ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کے سے غم میں نہ رلائے۔ آج ہی کی تاریخ تھی کہ متوکل کے ملعون بیٹے معتز نے حضرت کو زہر دیا، اور اسی زہر دغا سے حضرت کی شہادت ہوئی، لیکن حضرت کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، اس لیے کہ 11ویں امام موجود تھے۔ آپ نے باپ کو کفن پہنایا، آپ نے باپ کو غسل دیا، آپ نے سامرہ میں اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا حضرت یہ کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن دل میں درد ہوتا ہے۔ ارے کم سے کم پردیس میں آپ کا بابا شہید ہوا، لیکن آپ نے جنازہ تو اٹھا لیا، آپ نے غسل تو دے دیا، آپ نے کفن تو پہنایا۔ ہائے وہ بیمار کیا کرے، وہ سید سجاد کیا کرے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے بابا کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے۔ ارے کیسا کفن، وہاں کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے۔ ایک ملعون جس کا نام جمال ہے وہ کہتا ہے میں بھی امام حسین کے لاشے پر پہنچا کہ مجھے بھی کچھ لوٹنے کو مل جائے، لیکن نہ کرتا نظر آیا، نہ کمر کا پٹکا نظر آیا، نہ پاؤں کی نالین نظر آئی۔ آخری جملہ عزیز و مجلس تمام ہے۔ جمال کہتا ہے اب جو میں نے غور سے دیکھا تو امام کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ انگوٹھی کو اتاروں مگر انگلیاں اتنی زخمی تھیں کہ انگوٹھی اتر نہ پائی۔ جمال کہتا ہے میں نے خنجر نکالا، امام کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا۔ کہ جب میں امام کی انگلی کو قطع کر رہا تھا تو ایک بی بی
کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ارے جمال میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ارے جمال میرے چکیا پیس کے پالا ہے، ارے یہ وہ ہے جس کے لیے جنت سے لباس آیا، ارے جمال میرے لال نے تیرا کیا اللہم لن قدر حسین اللہم لن معتز باللہ اللہم لن معتز اللہم لن متوکل۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز حسین صاحب ابن عابد حسین صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔